يا اللهم صل على محمد. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وكوكب الدر الوقار والسقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى وقوله الحق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. درود پڑھیں بآواز بلند آپ سن. ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتے ہیں. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں جو مرادیں ہیں بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں. مرحوم مغفورہ رفعت تبسم بنت محمد عبدالباری جن کے سال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں، دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اعلیٰ علیین و اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں. کروٹ جوار سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بلند سے بلند مقام عطا فرمائیں. لواحقین، پسماندگان، عزیز و اقارب، بیٹے بیٹیوں بھائیوں، مولا ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور پروردگار دعا ہے کہ صابر خان صاحب مولا ان کو ان کے خانوادے کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور بیمار کربلا کے صدقہ میں مولا انہیں سے انتقام لاجل عطا فرمائے. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس پر نور ہو جائے. مختصر وقت ہے اور زیادہ دیر زحمت نہیں دینا ہے. قرآن مجید کی انتہائی شورۂ آفاق آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد الہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار سلطنت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر اپنی حاکمیت کا تعارف کروایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو علی کل شیء قدیر ہوں.
میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں نہ کروں۔ تو یہاں پروردگار نے اپنا تفصیلی تعارف کروایا، الذی وہ ہے خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کے نظام کو اس لیے مقرر کیا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن ترین عمل کرنے والا کون ہے، بہترین کامل ترین عمل کرنے والا کون ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، اس آیت میں اللہ نے جہاں پر بھی ذکر ہوا پہلے موت کا پھر حیات کا، یہ الٹ نہیں ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پہلے حیات ہوتی اور پھر موت ہوتی۔ تو یہ عجب ہے کہ اللہ نے اس آیت میں پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا ذکر کیا، تو یہ بہت غور طلب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً یہ جو پہلے ہے یہ حیات ہے اور جو بعد میں ہوگی وہ موت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے۔ امام خمینی ایک بہت بڑی عارف شخصیت تھے، وہ کہتے تھے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ نے؟ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ تو یہ جو مر جانا ہے مرنے سے پہلے یہ کیا ہے؟ تو وہ چونکہ ایک عارف شخصیت ہے، انہوں نے جو توجہ دلائی وہ کیا تھا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں بھی زندہ رہوں اور آخرت میں بھی زندہ رہوں تو پھر اپنے نفس کو پہلے موت عطا کرو۔ جس دن یہ میرا نفس موت، اس نفس کو موت ہو جائے گی، اس کے بعد میں پھر ایسی زندگی پالوں گا کہ دنیا میں بھی میرا نام زندہ رہے گا اور آخرت میں بھی میرا نام زندہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے یہی سب سے بڑا اس کا دشمن ہے، یعنی یہ دشمن کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا اپنا نفس ہے جو مجھے دھوکہ دیتا ہے، جو مجھے فریب دیتا ہے، جو مجھے دنیا کی رنگینیوں کو خوبصورت بنا کر کے دکھا دیتا ہے، اور پھر ان دنیا کی رنگینیوں میں میں اس قدر دھنستا چلا جاتا ہوں کہ مجھے نہ آخرت یاد ہوتی ہے نہ دنیا یاد ہوتی ہے، اور پھر ان رنگینیوں کے اندر اس قدر بدمست ہو جاتا ہوں کہ دنیا کا ہر فریب مجھے اچھا لگنے لگتا ہے، اور اس فریب میں آ کر میں خود بھی فریب خوردہ ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا یہ دنیا کے دھوکے میں آنے والا شخص جس کو امیر المومنین نے کہا تھا ایھا الدنیا طلقت بالثلاثہ، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، غرہ غیری میں تیرے دھوکے میں آنے والا تو نہیں ہوں۔ میں علی تیرے دھوکے میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اب یاد رکھیے علی جیسی ہستی جب دھوکے میں نہیں آ رہی، ظاہر ہے کہ علی نے اپنے نفس کو اس قدر پاکیزہ بنا لیا تھا، علی کا نفس اس قدر پاک اور ویسے بھی معصوم ہستی تھے، خود پاک تھے، لیکن ان کے تقوی، ان کا زہد، ان کا اخلاق، ان کا جو اخلاقی جو جوہر تھا وہ اس قدر اعلیٰ و عرفہ تھا کہ اس قدر نفس کو پاکیزگی ملی، پاکیزگی کو اس قدر پاکیزگی ملی کہ اس نفس کو اللہ نے اتنا پسند کیا اور کہا کہ اے علی اس نفس کو بیچو گے؟ اللہ پھر اس نفس کا خریدار بن جاتا ہے، اور پھر اس نفس کے اندر خدا ایسے جوہر کو رکھ دیتا ہے اور پھر وہ شجاعت پیدا کر دیتا ہے کہ جب بستر نبی پر سو جائے تو اس سونے کا خریدار خود خدا بن جاتا۔ اب آپ ذرا سوچئے، یعنی عجیب نہیں ہے کہ وہ جو بستر جس پر علی سونے کے لیے تیار ہے وہ تو خطرناک بستر ہے، وہ تو موت کا بستر ہے، سب کو پتا ہے کہ جو اس بستر پر سوئے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اطمینان نفس۔ جب نفس پاکیزگی کی اعلیٰ منزل کو چھو لے تو پھر وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی زندہ ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ نے اس کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔
یہ جوہر ہے، یعنی استقامت نفس، ایمان اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں اللہ سند دے اطمینان نفس کی، کہ اے اطمینان نفس، یعنی یہ دو مقامات پر اطمینان نفس کا مظاہرہ ہوا۔ ایک اطمینان نفس کا مظاہرہ بستر نبی پر، کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ موت کا بستر ہے، یہ کوئی عام بستر نہیں ہے، کون سوئے گا؟ تو سب کو پتا ہے کہ یہ موت کا بستر ہے، کوئی سونے کے لیے تیار نہیں، لیکن علی کہہ رہے ہیں میں سو جاؤں گا، میں سو جاؤں گا۔ اور جب علی سونے کے لیے تیار ہو گئے، سوال تو میرا بنتا ہے یا علی کیوں سونا چاہتے ہیں جب سب کو یقین ہے کہ جو سوئے گا وہ قتل کر دیا جائے گا؟ کیا آپ کو قتل ہونے کا شوق ہے؟ کہا نہیں، تم چھوٹا سوچ رہے ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ نبی صاحب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دے کر کے مدینے آ جانا۔ جب اللہ کا نبی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ صبح اٹھنا، امانتیں دینا، خود اسی لفظ کے اندر تو محمد میری زندگی کی سند عطا کر رہے ہیں، تو پھر خود محمد کے الفاظ میں زندگی کی دلیل ہے۔ جب نبی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو علی کو قتل کر دے؟ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ذات نبی پر بھی ایمان کی منزل ہے اور خدا کی ذات پر بھی ایمان کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اور پھر یہ مقام آج یہی میں رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی، جب دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف، عالم کفر ایک طرف، اور ایک طرف وہ طاقتیں جو جیڑی اسلام کی نقاب پہن کر اندر صفوں کے اندر گھس کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اطمینان نفس اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں صفوں میں گھسا ہوا دشمن بھی پہچان کر لے اور باہر کا تو دشمن ہے ہی ہے، تو جب اس منزل پر کوئی پہنچ جائے تو اس کو اطمینان نفس کہا جاتا۔ یہ پھر اطمینان نفس پھر اس منزل پر جا کر کے ٹھہرتا ہے کہ خدا اس کو دنیا میں بھی زندہ کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی زندہ کر دیتا ہے۔ آج کوئی سوچ سکتا تھا کہ سید علی خامنائی جیسی شخصیت پوری دنیا میں رہبر انقلاب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے؟ آخر یہ ہے کون؟ یہ ہستی ہے کیا؟ آخر اس نے کیوں بھونچال پیدا کر دیا؟ کیوں کہ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے اس صدی کے اندر سیدہ زہرا کی تمنا کو پورا کیا تھا۔ جناب سیدہ زہرا کی تمنا کو پورا کیا تھا۔ یعنی سیدہ زہرا کی تمنا کیا تھی؟ تمنا یہ تھی کہ اے علی، میں آپ کی حکومت کو دیکھوں، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ علی تخت پر ہو، علی حاکم ہو، علی کی حاکمیت ہو۔ تو گویا پھر امت نے ساتھ نہ دیا اور علی کو کوفہ کی مسجد میں شہید کر دیا، اور پھر تمام آئمہ آتے رہے، حکومت نہ ملی۔ لیکن یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے امام خمینی کی نہابت میں اس حکومت کے سلسلے کو قائم رکھا جس کی تمنا جناب سیدہ زہرا کر رہی۔ اطمینان نفس، یہاں جب اطمینان نفس جس منزل پر ٹھہر جائے وہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزل ہوتی ہے۔ اس کے لیے پورا عالم کفر اکٹھا ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ۔ ہاں کتنی بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی۔ خود ٹرمپ نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، ڈر ہی نہیں رہے، دنیا کا سب سے بڑا جہاز لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ڈر ہی نہیں رہے، کیوں ڈریں؟ حیدر ایک کرار کا بیٹا ہے، فرار نہیں ہے، کرار ہے، کرار۔ میدان میں ڈٹ کر کے کھڑا ہونے۔
اطمینان نفس، وقت نہیں ہے، اطمینان نفس، جس منزل پر جا کر کے ٹھہر جائے. پھر خدا کہتا ہے نفس بیچو گے، خریدار کون ہے؟ میں اللہ، میں اللہ. اور یہ وہ منزل ہے جہاں اطمینان نفس تولا جاتا ہے، اور یہ امتحان کے بعد تولا جاتا ہے. جتنا بڑا ہدف ہو اتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے. ہدف چھوٹا نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ اسلام کی مدافعت، اسلام کی عزت، اسلام کا بقاؤ، دین خدا کی سربلندی، یہ ہدف ہے. پھر اس ہدف کے لیے چھوٹی جان نہیں چاہیے، چھوٹی قربانی نہیں چاہیے. اس سے پہلے کتنی قربانیاں ہو گئی؟ 70,000 فلسطین مارے گئے کوئی کم اگرچہ کہ شاید اس مشن کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی. اور اس صدی کی یہ سب سے بڑی شہادت ہے جو ہم نے پیش کی. اس صدی کی سب سے بڑی شہادت ہے جو ہم نے پیش کی ہے، خدا کی رحمت. ہدف بڑا ہے، ہدف بڑا تھا. جب سید الشہداء کے نزدیک ہدف بڑا تھا تو پھر کیا کہہ رہے تھے امام علی کربلا کے میدان؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اے میرے نانا کا دین اگر تو میرے قتل ہونے ہی کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو اے تیرو، اے تلوارو، اے نیزو، آؤ اور حسین کے بدن کو چھلنی کر دو. یہ کتنا بڑا مارکا، سوچئے آپ اندازہ تو لگائیے کتنا بڑا ہدف ہے سید الشہداء کہ جہاں حضرت سید الشہداء زہرا کا بیٹا اپنی جان آفرین کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. کس کو دعوت دے رہا ہے؟ تیروں کو، تلواروں کو، نیزوں کو، برچھیوں کو. آؤ مجھ حسین. کون ہے حسین؟ حسین منی و انا من الحسین. کون ہے حسین؟ دہن رسالت کو چوسنے والا. کون ہے حسین؟ زلف رسالت سے کھیلنے والا. کون ہے حسین؟ پشت رسالت کا سوار حسین. کوئی عام شخصیت ہے؟ وقت کا امام ہے، وقت کا امام. اس کی جان معمولی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں، یعنی ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وجود امامت کے ذریعے سے وجود کائنات، وجود امامت کے ذریعے سے وجود کائنات. اگر یہ زمین ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پھٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی. اسی لیے اللہ نے زمین کو قائم رکھنے کے لیے اس دھرتی پر ایک قائم کو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کائنات قائم رہ سکے. ایک قائم کو رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام قائم ہے. لہذا وہ پردہ غیبت ہے. بڑی قربانی. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل. اے میرے نانا کا دین اگر تو میرے قتل ہونے ہی کی وجہ سے بچ سکتا تو اے تیرو، اے تلوارو، اے نیزو، اے برچھیوں، آؤ اور مجھ حسین کے سینے کو چھلنی کر. تبھی اب جملہ یاد آیا رہبر نے کیا کہا تھا؟ بہت پہلے اپنے خطبہ جمعہ میں کہا تھا، میرا جسم ناتواں ہے، میرا بدن کمزور ہے، میری جان حقیر ہے. جب اس راہ میں حضرت سید الشہداء جیسی جان چلی گئی، میری جان کی کیا حیثیت ہے؟
جب اس مشن کے لیے، اس راہ اسلام کے لیے، جب حضرت سید الشہداء جیسی ہستی نے اپنا پورا گھر لٹا دیا تو میری کیا حیثیت؟ اسی لیے یہی وہ منزل، اطمینان نفس کی میں بات کر رہا تھا، اطمینان نفس جب اس منزل پر پہنچ جائے، اس منزل پر پہنچ جائے، یہ اطمینان نفس معمولی نہیں ہے، یہ امتحان لیتا ہے، مسلسل امتحان لیتا ہے، یہ ایک دفعہ امتحان نہیں لیتا، یہ بار بار لیتا ہے، بار بار لیتا ہے، بڑے بڑے مراحل سے گزر کر آتا ہے، اور پھر جس منزل پر آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، جس طرح میں نے کہا علی کا منزل اطمینان اس جگہ پر جا کر کے ٹھہرا کہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ نفس خریدنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہاں وقت کا تیسرا امام کربلا کے میدان میں کھڑا، امتحان ہے، خدایا کیا چاہیے؟ اکبر چاہیے، دیتا ہوں، قاسم چاہیے، دیتا ہوں، اور محمد چاہیے، دیتا ہوں، عباس کے بازو چاہیے، دیتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ زینب کی چادر چاہیے، وہ بھی دیتا ہوں۔ یہ اطمینان نفس، خدا کی قسم یہ اطمینان نفس میں نے نبیوں میں بھی اتنا نہیں دیکھا جتنا اس امام کے اندر دیکھا۔ نبیوں کے میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ کیسی بات کرتی، میں نے دیکھا ابراہیم کو، میں نے دیکھا ابراہیم کو جب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھے ہوئے تھے، ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ ہاں یہ کیسی منزل تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے ہاتھ کانپ رہا ہے، اور ادھر ایک باپ کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی نکال کے کہہ رہا ہے آؤ آدم، آؤ ابراہیم، آؤ اسماعیل، آؤ نوح، آؤ دیکھو، آؤ نبیوں دیکھو، میرے ہاتھ تو نہیں کانپ رہے، میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں بندھی ہوئی۔ یہ کیسی منزل اطمینان ہے، اور پھر اس منزل اطمینان کو سر کیا ہے حسین ابن علی نے۔ کس منزل پر سر کیا ہے؟ اکبر دیا، قاسم دیا، اون محمد دیے، جانثار دیے، مہمان دیے، سارا چمن جب لٹ گیا زہرا کے لال کا، جب سارا چمن لٹ گیا نا زہرا کے لال کا، اور خود منزل امتحان کو سر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنے زخم تھے غریب زہرا کے بدن پر، امام علی رضا کہتے ہیں کہ دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی تھی اور بائیں کی ہوا دائیں گزر جاتی تھی، اور پھر اس منزل پر کہ جب لڑنے کی سقت بھی ختم ہو گئی تو آپ سجدہ الہی میں سر رکھا، اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اب وہ ہاتف غیبی نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی لا ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن لوٹ جا اپنے رب کی طرف، خدا تجھ پر راضی۔ یہ وہ منزل اطمینان ہے، یہ وہ منزل اطمینان ٹھہری کہ جہاں اللہ نے کہا اے نفس مطمئن لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ ایک کے نفس کو خریدا تھا خدا نے، ایک کے نفس کو لوٹایا ہے خدا نے۔ یہ وہ منزل اور مقام دنیا جان لے کہ کیا ہے حسین ابن علی۔ اور پھر میں یہی تو کہتا ہوں مسلمانوں، آج مسلمان سب اکٹھے ہوتے تو رہبر کے ساتھ یہ ہوتا؟ بتائیے آج بھی اسی طرح مظلومیت کے عالم میں مارا گیا ایک سید گھیر کر مارا ہے، آج کے سید کو بھی انہوں نے گھیر کر مارا ہے، تنہا مارا ہے۔ یہ پرانی روش ہے، کوئی نئی روش نہیں ہے، لیکن آزاد آرام کہتے ہیں کہ سید کی ایک 14 ماہ کی ایک نواسی بھی شہید ہوئی ہے، 14 ماہ کی نواسی بھی شہید ہوئی ہے، رقم کر گیا ہے تاریخ کو یہ سید۔ اور میں کہتا ہوں واہ
آقا جان کتنے خوش نصیب ہیں، اتنا ظلم ہوا آپ کے ساتھ، لیکن جنازہ اٹھانے والے بھی آ گئے، جنازہ سنبھالنے والے بھی آ گئے، غسل دینے والے بھی آ گئے، کفن پہنانے والے بھی آ گئے، پوری دنیا میں بھونچال بھی آ گیا، احتجاج ہو رہے ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں، مجالس میں آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن واہ سید، ذرا کربلا میں بھی دیکھ، تیرا دادا حسین تھا، کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور کربلا کے میدان میں چٹیل صحرا میں بہن دعائیاں دے رہی تھی، ارے کوئی تو آؤ میرے بھائی کو بچاؤ۔ مارنے والے ہزاروں تھے، مرنے والا تو ایک تھا، جس نے گرز مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، جس کو کچھ نہیں ملا، کربلا کی تپتی ریت اٹھا کر غریب زہرا کے بدن اطہر پر پھینک رہے تھے۔ آغا سید، آپ کا جنازہ بڑے احتشام سے اٹھا ہے، آپ کے جنازے کو سنبھالنے والے آئے، لیکن کربلا کے مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ جب ہر لاش کا وارث آ گیا اور وہ اپنی اپنی لاشیں اٹھا کر لے گیا، تو یہ حسین وہ واحد لاشا تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا، جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ پھر انہوں نے حکم دیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، گھوڑوں کی نال بندی، گھوڑوں کی نال بندی سمجھتے ہیں نا؟ جب گھوڑوں کی نال بندی، یہ لوہے کی ایک سلاخ، لوہے کا ایک ٹکڑا ہے جو گھوڑے کے سمب کے نیچے لگایا جاتا ہے، تازہ تازہ گھوڑے کے سمبوں کے نیچے یہ نال بندی کی گئی، اور پھر حکم دیا گیا کہ لاش حسین پر ان گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے۔ دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑنے لگے اور بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑنے لگے، ہاں، اور لاش حسین ان سمبھوں کے نیچے پامال کر دیا گیا۔ اور میں کہوں گا آزاداران سید الشہداء، یہ کیسا کنبہ تھا حسین کا، حسین کے لٹ جانے کے بعد بھی چند بیبیاں جو چاہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے لاشے پر رو سکوں۔ ہاں ہاں، یہی تو ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے کہ کسی کی شہادت کے بعد لوگ جنازہ اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں، سنبھالنے کے لیے آ جاتے ہیں، صاحب مقام کو فکر ہوتی ہے کہ اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کا جنازہ اٹھانا ہے۔ واہ قسمت علی کی بیٹی زینب کی، 72 جنازہ پڑا ہے دروازے پر، نہ کفن ہے نہ ردا، نہ کفن ہے نہ ردا ہے۔ کیا کرے غریب زہرا، کیا کرے زہرا کی بیٹی، جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر کے پہرا دے رہی تھی، آواز دے رہی تھی، نانا رسول خدا آ کر دیکھ تیری زینب تنہا ہے اور کوئی نہیں رہ گیا۔ اور پھر کیا دیکھا کہ گھوڑا سوار ہے جو بڑھتا چلا رہا ہے۔ ہاں ہاں، مفزا اس گھوڑے سوار کو روک دو، اب ہمارے پاس کچھ رہ بھی نہیں گیا، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، لیکن گھوڑا سوار ہے کہ بڑھتا چلا رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ گھوڑے سوار نے اپنے گھوڑے کو وہاں روکا جہاں علی کی بیٹی جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر کے پہرا دے رہی تھی، کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی علی بن کے کہتی ہے، او گھوڑا سوار رک جا، میں حیدر کرار کی بیٹی کہہ رہی ہوں رک جا، تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ کہ گھوڑے سوار نے اپنے نقاب کو الٹا اور کہا زینب پہچان میں تیرا بابا علی ہوں، نجف چھوڑ کر آیا ہوں، زینب میں تجھے حوصلہ دینے کے لیے آیا ہوں، زینب ابھی بڑی منزلیں باقی ہے، زینب ابھی بڑا سفر کرنا ہے، زینب ابھی تو کوفہ کا بازار، شام کا دربار، آہانا زینب تو نے کتنے مرحلوں سے گزر کر جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين وعلى ذرية الحسين۔ خدایا درود پڑھیں بابا عظیم ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي وربنا ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية صولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباكرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة إلى عليهم الصلاة والسلام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء بكربلاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إلا خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أذان دے اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت العالى بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض بحق حسن وأنت المحسن بحق حسين وأنت قديم اللسان پروردگار تجھے اپنی عزت اور جلال کا واسطہ اہل بیت طاہر کی عظمت و طہارت کا واسطہ جو کلام پاک پڑھا گیا 2 ادھے قرآن پاک 30 دفعہ سورہ یاسین اور 3000 مرتبہ درود شریف اور جو بھی حاضر کلام مع مجلس اور جو کچھ ذکر مصائب ہوئے سب کا ثواب مرحوم مغفورہ تبسم رفت تبسم بیت محمد عبدالباری کی روح کو فتح فرما مرحومہ کے درجات بلند فرما مرحومہ کو اعلیٰ علین اعلیٰ مقام عطا فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کروٹ کروٹ جوارے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں بلند سے بلند مقام عطا فرما منازل آخرت منازل برزخ آسان فرما سیئات اور خطاؤں سے درگزر فرما ان کی قبر کو ولایت امیر المومنین کے نور سے منور فرما شفاعت اہل بیت رسول نصیب فرما روز محشر لواء حمد کا سایہ نصیب فرما روز قیامت نجات عطا فرما لواحقین پسماندگان عزیز و اقارب بیٹے بیٹیوں بھائیوں مولا سب کو صبر جمیل عطا فرما یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما مرحومہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رحمات اور اپنی برکات سے مالا مال فرما
نظر بد سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ صابر خان صاحب مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے تمام بیٹوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، اس خانوادے کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے پوتے، ان کے نواسے، مولا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جہاں زیب بھائی ان کے برادران مولا ان کی جو بھی حاجات تمنا مرادیں پوری فرما۔ ہادی دوراں وارث زہرا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفورہ کی روح Thank you.